امت اور خوشامد خور اور حاشیہ نشین اور مداحوں اور رشوت خوروں کے طبیعتوں کی فیاضیاں ہیں کہ تاریخ کی ننھی ننھی ہلکی ہلکی شخصیتوں میں القاب کے بھاری بھاری پسنگے لگا کر ان کو وزنی و معتبر بنانے کی لا حاصل کوششیں رہیں۔ اہل بیت صدیقہ کبریٰ القاب کی محتاج ہیں۔ لقبوں کو اگر اعتبار حاصل کرنا ہے تو علی و فاطمہ کے در پر آئیں، اور جو ان میں نہ ہو کوئی صفت وہ فضیلت ہے ہی نہیں۔ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید وقار حیدر۔ نبا فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے اس پروگرام کی رونق ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ، جن سے اس وقت ہماری گفتگو اس سلسلے میں ہوگی کہ شخصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرآن و حدیث کے آئینے میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکر گزار ہیں، آپ نے زحمت فرمائی اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نبا فاؤنڈیشن کے لیے صرف کیا۔ قبلہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر مختلف موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ اس وقت ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی شخصیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، یعنی خاص طور پہ قرآن کی کچھ خاص آیتیں یا قرآن کی روشنی میں جناب فاطمہ زہرا کی کیا تصویر قرآن جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں نبا فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ فرض ہے میرا، اور بزرگواری قبلہ جو خدمت یہ یوٹیوب چینل انجام دے رہا ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف خدمات ہیں یہ طالبات کے لیے، علوم دینیہ کا آن لائن کلاسز بھی ہیں، اور یہاں یہ بھی مدرسہ ہے کیونکہ ابھی آگے ارادہ ہے ان کا، اور دیگر مولانا وقار حیدر صاحب ماشاءاللہ خدمات تبلیغی انجام دے رہے ہیں اور منہمک ہیں اس میں، اور ان پر سرپرستی ان کے والد بزرگوار مولانا، میرے برادر بزرگوار مولانا ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ ادام اللہ ذلہ، ان کی سرپرستی میں ان کے بھی پروگرام مسلسل بہترین نادر تربیتی پروگرام، اخلاقی پروگرام جوانوں کے لیے، خواتین کے لیے آتے ہیں۔ تو مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے آج پہلی بار کہ میں صدیقہ کبریٰ کے سلسلے میں کچھ بیان کروں۔ آپ کا سوال ہے کہ صدیقہ کبریٰ کی شخصیت قرآن اور حدیث کے آئینے میں جو آپ کے خد و خال، جو آپ کی شخصیت و صورت ابھر کر جو امیج بن کر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ بی بی خود اس پیغمبر کا جز ہے، اس رسول کا، اس نور اول کا، اس حبیب کبریا کا جز ہے، کہ جو خود اسلام کا سب سے آخر اور سب سے بڑا مبلغ ہے، نبیوں کا سردار، اور آپ اس کے وجود کا ٹکڑا ہیں، جز ہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ مختلف لہجے میں فریقین کی کتب میں، تمام عالم اسلام کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں ایسی اس میں اہل بیت کا ذکر ہو، صدیقہ کبریٰ کا ذکر نہ ہو اور ان حدیث کا نہ ہو۔ اور آگے وروحی اللتی بین جنبی، اور فاطمہ میری وہ روح ہے کہ جو میرے دونوں پہلوؤں کے بیچ ہے، یعنی فاطمہ روح محمد، روح نور محمد،
روح ہے وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو کچھ بھی رسول اللہ ہے اس کی روح و جان فاطمہ زہرا ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی مبالغہ آمیز قصیدہ آرائی نہیں ہے کسی کی، یہ وہ پیغمبر بول رہا ہے کہ جس کے جنبش لبھائے صداقت لفظوں میں ڈلیں تو قرآن بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے دہن پر ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی مہر لگی ہے، جس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ خداوند عالم نے یہ اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ کہا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی یہ کہ جو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرا وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرا. اللہ کا ہاتھ ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. پورا وجود یعنی اللہ اپنے کو ریپرزینٹ کرتا ہے محمد کے وسیلے سے. اب اس میں فاطمہ کی جو حیثیت ہے یہ حدیث کے آئینے میں بہت سی. ان اللہ لیغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ اللہ تیرے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، جس سے تو ناراض اللہ اس سے ناراض. جس پہ اللہ غضبناک، غصہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ غضبناک، اللہ اس پر غضبناک. اور جس سے تو راضی خوشنود آخر وقت تک جو تجھ کو راضی کر کے گیا اس سے اللہ راضی ہے. یعنی فاطمہ اشتہار رضا و غضب پروردگار ہے. سبحان اللہ. جبکہ یہ تاثرات ہوتے ہیں رضا و غضب، مگر اب اللہ اپنے کو کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم، اللہ کا غضب ان پہ. یہ تاثرات ہے. تاثر جہاں ہو وہ محل تغیر ہوتا ہے. اللہ کی ذات تغیرات و محل تاثرات نہیں ہے. مگر کیسے معلوم اللہ کس سے خوش ہے؟ کیسے معلوم اللہ کس سے ناراض ہے؟ اللہ نے اپنے رضا و غضب کا اشتہار بنایا ہے اہل بیت کو، جس میں آگے آگے صدیقہ کبریٰ ہیں. تو کون کہتا ہے اللہ کا تاثر نہیں ہے؟ ہاں، جو اللہ کا چہرہ ہے وہی اللہ کا تاثر، کیونکہ تاثر چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. فیس امپریشن چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. خیر، اب بی بی کی یہ اس پیغمبر کی کا جز ہے اور روح ہے کہ جو خود قرآن ناطق ہے. بے شک جو بول رہا ہے تو اللہ بول رہا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ نزول قرآن عام امت کے لیے ہے. یہ خود حقیقت قرآن ہے، یہ خود اللہ کے اسماء تکوینی ہیں، یہ خود قرآن ناطق ہیں، یہ مصحف ناطق ہیں، یہ بولتے ہوئے اللہ کا کلام ہے. وہ کلام تدوینی ہے، یہ تکوینی کلام ہے. کلام ہے، کلام کہتے ہیں مکمل اسپیچ کو، اور پارٹ آف اسپیچ کو یعنی ایک جملہ ایک کلام کے اجزاء کو کلمہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہیں. واہ. اور جب کلمات مل کے مفید ہو مکمل ہو جائے اسے کلام کہتے ہیں. یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے. اسی لیے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، وہ قانون کا تدوینی لفظوں کا مجموعہ، یہ عملی مجموعہ ہے. بہرحال بھائی عصمت کی طرف بھی جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی ایک تو آیت تطہیر میں آپ کے خد و خال یعنی عصمت مطلقہ، یعنی یہی نہیں کہ یہ اہل بیت بڑے اچھے ہیں جن میں مرکز فاطمہ ہے. نہیں، اللہ اچھا نہیں کہہ رہا ہے. اچھے بچے تو بہت سے ہیں، ان کے گھر کے نوکر ہیں، اچھے تو فضا ہیں، قمبر ہیں. ان کے لیے چیلنج ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے. قاتل بھی ان میں عیب نہ نکال پائے، دشمن بھی جن میں عیب نہ نکال پائے. قتل کرنے سے پہلے پوچھا جائے تو عیب نہ بتا پائے. چیلنج یہ اللہ کما. یعنی یہاں پر جو آپ نے بات کہی ہے کہ وہ یہ قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن ہے. جس طرح سے اللہ نے قرآن صامت کے لیے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس کا کوئی جواب لے کے آؤ، اور اگر اس میں کسی بھی طرح کا ریب ہوتا، کسی طرح کا عیب ہوتا، کسی طرح کا اختلاف ہوتا، اور جس نے نکالا وہ ثابت نہیں کرتا. تو بالکل جب یہ قرآن ناطق ہے تو وہی کوالٹی اور وہی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس قرآن کی صفت، یہ قرآن جو ہے بولنے والا پڑھنے والا، اللہ کہہ رہا ہے اس میں باطل یعنی کوئی بھی نگیٹیوٹی، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی الٹی سیدھی بات نہ اس کے سامنے آ سکتی ہے نہ اس کے پیچھے آ سکتی ہے. ویسے ہی یعنی یہ قرآن کے لیے یہ قرآن عصمت نہیں کہتے، وہ اختیاری ایک چیز ہوتی ہے، یا کہ وہ وجود کوئی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی باطل، کوئی کمی، کوئی خرابی نہیں نکال سکتے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی اختلاف نہیں.
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کا یا بندے یا محمد کا کلام ہوتا تو اس میں بحیثیت بشر کے اس کلام میں کنٹرڈکشن، تضاد پایا جاتا. باتیں 23 سال میں قرآن نازل ہوا، 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، کوئی تو تضاد کنٹرڈکشن دکھاؤ. اور شروع میں اس سے پہلے بھی یہ کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو شک ہے کہ جو اپنے بندے پہ نازل کیا ہے کہ یہ اس کا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے، تو تم بھی جو ہے وہ اسی طرح کا بنا کے لے آؤ، پھر وہ ایک سورہ ہی بنا کے لے آؤ، پھر وہ سورہ کوثر چیلنج کرو. تو یہ سارا قرآن صامت ہے. اب آپ سوچیے، جب صامت جو خود نہیں بول پا رہا ہے، وہ بھی محمد کے دہن سے بول رہا ہے، علی کے دہن سے بول رہا ہے، فاطمہ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ آ کے بول نہیں رہا ہے. تو محمد نے سنایا تبھی تو لگا قرآن ہے. تو کون بولا؟ محمد بولے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ قرآن ناطق ہے. جب صامت جس کی زبان سے انٹروڈیوس ہو، پروڈیوس ہو، وہی تو قرآن ناطق ہے. اور اس میں صدیقہ کبریٰ جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پیغمبر کے ذات کا، وجود کا جز ہیں. قلب محمد، روح محمد. اللہ اکبر. ظاہر ہے کہ قرآن کے بارے میں خود اللہ کہہ رہا ہے وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. روح الامین نے اس قرآن کو آپ کے قلب پہ نازل کیا. اور فاطمہ دل پیغمبر ہیں، جگر پیغمبر، روح پیغمبر ہیں. اب آپ دیکھیے تو قرآن حقیقت میں ان کے عملی کردار کو جب لفظوں میں ڈال کے بیان کیا جائے تو وہ قرآن ہوتا ہے. چنانچہ صدیق طاہرہ آیہ تطہیر دیکھ لیجئے، آیہ نور کا ذکر ہو چکا، آیہ مباہلہ دیکھ لیجئے کہ صدیقہ کبریٰ وہاں کیا ہے، وہاں صدیقہ جائے جس سے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. واہ. نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جس نے کبھی ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ لعنت کا ہدف بن جائے گا، یعنی برباد ہو جائے گا. اس لیے نہ صحابہ گئے، نہ رسول لے گئے، نہ رسول نے ازواج کو بلایا، نہ انہوں نے فرمائش کی. جو جنگوں تک میں نہ پیچھا چھوڑے، مباہلہ میں نہیں. کیوں؟ یہاں کبھی کبھی حادثاتی طور پر سچ بولنے والے نہیں، یہ کہ سچ بھی بولتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ نہیں چاہیے. یہاں صادق مطلق چاہیے، یعنی کم سے کم یہاں صدیق ہو وہ آئے جو صدیقہ. اب صدیق صدیقہ کے القاب لوگ بانٹا کریں. ہم تو جب جانتے کوئی صدیق تھا یا صدیقہ تھی جب وہ مباہلہ میں آتی. تو مباہلہ میں جو آئے ہیں وہی صدیق و صدیقہ ہیں. یہ فاطمہ کی شان ہے. اللہ اکبر. کہ صدیقہ کبریٰ اسی لیے آپ کا لقب ہے، صدیق اکبر مولا کائنات کا لقب ہے. یہ قرآن کی مختلف جھلکیاں. پھر سورہ حل عطا. ایک شعر یہاں پہ یاد آ گیا آپ کے اس لفظ سے کہ سچ اور جھوٹ ہی کی تو ہوگی لڑائی آج، سچ اور جھوٹ ہی کی تو ہوگی لڑائی آج، اور صدیق تھے تو کیوں نہیں دیتے دکھائی آج. اگر ہے ایسا یہ امت کے نہیں، بعد میں وہ خوشامد کے، وہ امت کے، یہ امت اور خوشامد خور اور حاشیہ نشین اور مداحوں اور رشوت خوروں کے طبیعتوں کی فیاضیاں ہیں. کہ تاریخ کی ننھی ہلکی شخصیتوں میں القاب کے بھاری پسنگے لگا کر ان کو وزنی و معتبر بنانے کی لا حاصل کوششیں رہیں. اہل بیت صدیقہ کبریٰ القاب کی محتاج ہیں. لقبوں کو اگر اعتبار حاصل کرنا ہے تو علی و فاطمہ کے دم پر آئیں، اور جو ان میں نہ ہو کوئی صفت وہ فضیلت ہے ہی نہیں. اور جتنی بھی فضیلتیں ہیں اپنے ٹاپ پر، معراج پہ، کلائمیکس پہ، وہ ان میں ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا قرآن کے آئینے میں آپ نے فرمایا. آپ دیکھیں سورہ دہر مکمل قصیدہ ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جی بسم اللہ ہے، وقت ہے. فاطمہ سیدہ نساء عالمین ہے. یہ حدیث میں ایک اور وہ سنن نسائی میں بھی الخصائص المرتضویہ امام نسائی سیاہ ستہ کی 6 کتابیں جو اہل سنت کے نزدیک بہت معتبر ہیں، جس میں بخاری و مسلم، پھر ترمذی اور سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی امام نسائی، جو فضائل مرتضوی مولا کے پر ایک کتاب لکھ کے دمشق میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ناصبیوں نے کیا. اس میں بھی حدیث موجود ہے. اور ام المومنین عائشہ سے موجود ہے کہ فاطمہ سیدہ نساء عالمین. اللہ اکبر. تو یہ سب تک شخصیت کا ان کا اعتبار. کہنا یہ چاہ رہا تھا، ایک جملہ کہہ دوں، قرآن کے حوالے سے چل رہی بات. یہ اہل بیت اس لیے معتبر اور صاحب فضیلت نہیں ہیں کہ رسول کے رشتہ دار ہیں، نہیں.
یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ داری کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ نگاہ پروردگار میں ہر ایک الگ الگ انڈیپینڈنٹ اور مستقل نگاہ پروردگار میں صاحب عزت اور وقار ہے، رشتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر اہل بیت کو، آل محمد کو فخر ہے کہ ان کا بزرگ سید المرسلین ہے، تو رسول اللہ سردار انبیاء کو بھی فخر ہے کہ ان کا بھائی، چچیرا بھائی، ان کا پالا ہوا، ان کا داماد، ان کا نفس کیا ہے؟ سید الاولیاء ہے، قطب الاقطاب، ولی الاولیاء، ابو الائمۃ الاطہار، سید الاطراء، نفس اللہ، عین اللہ، اللہ اکبر، مولا کائنات ہے۔ اگر فاطمہ کے لیے فخر ہے کہ ان کا بابا نبیوں کا سردار ہے، تو پیغمبر کے لیے فخر ہے کہ ان کی بیٹی سیدہ نساء عالمین الاولین والآخرین مریم سے بھی بلند ہے۔ اگر حسنین کے لیے فخر ہے کہ ان کا نانا سردار انبیاء ہے، تو ان کے لیے فخر ہے کہ میرے بچے جنت کے سردار ہیں۔ یہ دونوں، یہ سرداریاں رشتے کے تو فعل میں نہیں ملتی، رشتے تو بہت سے تھے، بے شک، بقول لوگوں کے 4 بیٹیاں تھیں، چلیے مان بھی لیجیے، بہت سے لوگ نہیں مانتے، تھیں تو فاطمہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب جلالت کردار، وہ بلندی ہے۔ بچے تو اور بھی ہیں، تو حسن حسین والی منزل نہیں۔ بھائی تو چچیرے اور بھی ہیں، چچا بھی ہیں، چچیرے بھی ہیں۔ اور خود حضرت ابو طالب اتنا بڑا مرتبہ ہو کے اپنے بیٹے کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو یہاں پر حسب نسب رشتہ داری نہیں ہے، یہ ہے صدیق کبریٰ کی اب سورہ دہر، اللہ اکبر، یہ مکمل قصیدہ ہے اور عجب منزل ہے۔ آیہ تطہیر کے پنجتن اور سورہ دہر کے پنجتن میں ذرا سا فرق ہے، 1/5 کا، خمس کا، 20% کا۔ سورہ آیہ تطہیر میں زیر قصہ جو حدیث کے ساتھ جس کی شان نزول ہے، جس آیت کی، نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، ابو الائمہ، مولا، خواتین کی سردار، کائنات کی، جنت کی بی بی صدیقہ کبریٰ، جنت کے 2 شہزادے، جنت کے سردار، یہ ہے وہ۔ مگر یہاں 4 تو کامن ہیں، سورہ حلقہ، سورہ دہر، سورہ انسان، جس کا مرکز ہے بی بی کا گھر۔ آپ شان دیکھیں، اور اسی پر میں اپنی بات تمام کروں گا اس 5 منٹ کے اندر۔ اس کی شان نزول یہ ہے، اللہ اکبر، کہ یہاں 4 کامن ہیں، مولا کائنات ہیں، صدیقہ کبریٰ ہیں، حسن حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں، 5ویں یہاں سردار انبیاء نہیں ہیں، بلکہ یہاں ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فضہ نوبیہ، کنیز صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا، یعنی حضرت فضہ ہیں 5ویں، اللہ اکبر۔ یعنی اتنی بلند ہے یہ شہزادی فاطمہ زہرا کہ جس کے کنیزی اختیار کر لے تو اللہ اس کی مدح کر رہا ہے قرآن میں۔ حضرت فضہ بالاتفاق شیعہ سنی 1000 سال پہلے کی تفسیر کشاف علامہ زمخشری کے، جن سے بڑے بڑے علماء نے تفسیر، فخر رازی نے 7ویں صدی ہجری مفاتیح الغیب تفسیر کبیر، حتیٰ کہ مجمع البیان جو شیعوں میں سب سے ادبی اور بڑی معتبر قدیم تفسیر ہے علامہ طبرسی کی، انہوں نے بہت سے مطالب علامہ کشاف اہل سنت کے امام التفسیر، امام اللغت، ان سے لیا ہے۔ وہ شان نزول فرما رہے ہیں کہ جس میں صدیقہ کبریٰ کے ساتھ ساتھ برابر سے شریک ہیں وہ 3 حسنین کریمین کا علیل ہونا، 3 روزوں کی منت ماننا، اور اس کے بعد پھر وہ 3 دن افطار میں ایک نوالا توڑے بغیر، اور وہ یتیم و مسکین و اسیر کا لے جانا، اور وہ سب ایک پورا سینیریو ہے قرآن مجید میں کہ جس میں مکمل اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے، اس میں سردار انبیاء نہیں ہیں۔ اور یہ ان اہل بیت اور صدیقہ کبریٰ اور علی اور ان کی فضیلتیں جن کے مداح نفاق میں ہضم نہیں ہوتی، اور جہاں فضیلت کی آیتیں نظر آئیں اور وہاں اگر سردار انبیاء ہوئے اور ساتھ میں اہل بیت ہیں تو فوراً تعویلات و توجیحات کا دروازہ کھلا اور ٹویسٹ کرنے لگے، گھمانے لگے کہ فضیلت کی آیت تو سردار انبیاء کی وجہ سے آئی تھی اور بچے رشتہ داری کی وجہ سے بڑے محبوب ہیں، ضمناً سیکنڈری حیثیت سے، ثانوی حیثیت سے شامل فضیلت ہے، پیغمبر کے رشتہ دار ساتھ میں ہیں محبوب بچے، اس لیے آیت تو سردار انبیاء کی وجہ سے آئی تھی اور یہ ضمناً شامل ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، مستقل نہیں ہے فضیلت میں۔ یہی تو اللہ نے سورہ دہر میں اہتمام کر دیا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ فقط پیغمبر کی وجہ سے ضمناً طفیلی عزتیں ہیں، طفیلی فضیلتیں ہیں، لو
ہم تم کو، یعنی یہ حاسدان اہل بیت منافقوں کے رخسار عقائد پر عبرتناک مشیت کا شرمناک تماچا ہے کہ جو اہل بیت کے فضائل کو دبانا چاہتے ہیں اور پیغمبر کی وجہ سے پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تحت شعاع میں تاکہ آ جائیں۔ ظاہر ہے کہ آفتاب عالم تاب رسالت کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ کون چمکتا ہوا اس سے زیادہ نظر آئے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم تحت شعاع میں اہل بیت کو نہیں آنے دیں گے، بلکہ کنیز بھی ہوگی ساتھ میں، اور پیغمبر ہی کو بیچ سے ہٹا دیں گے جو پیغمبر کے بہانے سے فضائل پر روشنی وہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اور اب کون ہوگا؟ پانچواں کون ہوگا؟ چار تو وہی کامن ہے نا، آیت 3 میں پیغمبر، ہر جگہ مبالغہ میں پیغمبر نہیں، یہاں سورہ حلطہ، سورہ دہر، سورہ انسان، حلطہ علی الانسان حین، اس سورہ میں پیغمبر اللہ نے کہا کہ یہ میری حکمت ہے اور صبح قیامت تک میں قانون بنا رہا ہوں۔ اہل بیت کی فضیلت بھی ہے، قانون بھی بنے گا کہ اب پانچواں نہ عرب کا ہوگا، نہ قریش کا ہوگا، نہ بنی ہاشم کا ہوگا، نہ بنی عبد المطلب ہوگا، نہ کوئی حسب کا نسب کا رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی بلڈ ریلیشن ہوگا، نہ خاندانی ہوگا، بلکہ پانچواں کون ہوگا؟ حبش کی شہزادی سیافام ہوگی۔ اور اب فضیلت کی آیت نہیں ہے، جہاں پیغمبر ہے سردار انبیاء وہاں آیت 3 ایک آیت، جہاں کنیز فاطمہ زہرا ہے پانچویں پیغمبر ہٹ گئے، وہاں مکمل سورہ دہر۔ یہ اللہ نے قانون بنا دیا کہ فضیلت کی آیتیں حسب نسب رشتہ داریاں دیکھ کے نہیں آتی، سمدھیانے دیکھ کے نہیں آتی، سسرالیں دیکھ کے نہیں آتی، رشتہ داریاں دیکھ کے نہیں آتی، بلکہ فضیلت کی آیتیں جلالت کردار، ایمان اور عرفان کی معراج جب ہوتی ہے تب فضیلت کی، چاہے وہ حبش کی شہزادی ہو سیافام اور چاہے سلمان بن اہل البیت وہ فارس کا ہو۔ تو یہ سورہ دہر میں جو جلالت جھلک رہی ہے، فاطمہ کا گھر ہے، فاطمہ کا ہاتھ ہے، فاطمہ نے جو کو پیسا ہے، آسیہ گردانی وہ بی بی کے مدار مشیت جس کے ہاتھ میں ہو، وہ چکی چلا کر آٹا بنا کے 5 روٹیاں تیار کر رہی ہے۔ اور کمال اور شان سخاوت یہ ہے صدیقہ کی اور سبھی کی کہ جب آتا ہے ایک دن مسکین، ایک دن یتیم، ایک دن اسیر کہہ کے، اور وہ قلیل ترین غذا کے جس کو کھائے بغیر عادتاً انسانی زندگی کا بچنا محال ہوتا ہے، اس کو بھی میں شہزادوں کے 3 دن پانی اور نمک سے روزے کی افطار، اور عالم یہ تھا کہ بتقاضاء بشریت، کیونکہ یہ رول ماڈل ہیں، یہ نمونہ عمل ہیں، اسوہ حسنہ ہے صبح قیامت تک، تو بشری تقاضے ان پر واقعاً طاری ہوتے تھے، یہ اپنے معجزے یا ولایت سے کام نہیں لیتے تھے، کیونکہ رول ماڈل بن کے آئے ہیں سب کے لیے صبح قیامت تک۔ اس پر یہ کشان کریمانہ یہ ہے کہ سائل مانگ رہا ہے، اس کے سامنے آ کر نہیں دے رہے ہیں روٹی، اور یہ صدیقہ کے ہاتھ کی روٹیاں، اللہ اکبر، صدیقہ کے ہاتھ کی روٹیاں۔ ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا، یہ روایات میں ہے کہ فرشتے آتے تھے، مختلف فرشتوں کے بھی نام ہیں، اور حضرت جبرائیل، وہ کیا کمال ہے، صدیقہ کا در عجیب ہے۔ مادی مخلوق رزق روحانی لے جاتی ہے در سیدہ سے، روحانی اور نورانی مخلوق رزق مادی لے جاتی ہے، وہ جنت، وہ روٹیاں زینت جنت بن جاتی ہیں، جہاں پر یہ والی فزیکل ورلڈ اور عالم طبیعت والی کوئی چیز وہاں بی بی کا ہاتھ لگ گیا ہے تو اللہ اکبر کتنی لطیف وہ روٹیاں ہو گئی ہیں کہ زینت جنت بنی ہیں۔ اور شان کریمانہ یہ ہے کہ سامنے آ کے سائل کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ سائل سے کی نظر سے نظر چار نہ ہو کہ کہیں جذبہ احساس کمتری، احسان مندی، منت کشی کہیں سر سائل کو شرمندگی سے جھکا نہ دے۔ ہاتھ کو خبر نہیں ہے، پس پردہ دیوار دیتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ ہم نے تم کو اللہ کی رضا کی خاطر کھلایا، اللہ کی خاطر کھلایا، تم سے نہ اس کا کوئی جزا، نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی ریٹرن چاہیے، تم سے نہیں چاہیے اس کا احسان، اس کا بدلہ، اور نہ تم سے شکریہ چاہیے۔ خدا قدردان و بے نیاز کو زہرا اور ان کے گھر والوں کی شان بے نیازی اور اعلیٰ ظرفی کہ تم نے اپنے در پہ میری شان رزاقیت کی لاج رکھ لی، اور تم مخلوق سے ان حالات میں قوت لا یموت
کہ نہ کھاؤ تو مر جائے انسان، وہ غذا بھی اٹھا کے دیتی. اور کمال ہے تمہاری اعلیٰ ظرفی کا، بے نیازی کا، کہ مخلوق سے نہ جزا مانگ رہے ہو نہ شکریہ مانگ. تو اللہ نے کہا کہ میں قدردان تم کو جزا بھی دوں گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا. وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے جنت و حریر ان کو جزا میں دی. پھر بہت سی نعمتیں گنا کے سورہ دہر میں اللہ نے کہا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ سب تمہاری جزا ہے اہل بیت، اور تمہاری سعی تو قابل شکریہ ہے مجھ بے نیاز کے لیے. کائنات اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ شکر فاطمۃ الزہرا سورہ طہر میں ادا کر رہا ہے، جس میں فضہ بھی شامل ہے. یہ قرآن میں سیرت فاطمہ زہرا، کردار فاطمہ، فضائل فاطمہ زہرا کی تصویر ابھرتی ہے کہ ایسا قصیدہ اللہ، مطلق قصیدہ کسی کے لیے، عیب داروں کا قصیدہ اللہ مطلق نہیں پڑھتا، مدح کی ہے مگر شرائط لگا کے. یہ فقط وہی ہیں کہ جن میں کوئی عیب نہ ہو، تو یہ افتخار مشیت ہیں اور مورد اعتبار مشیت ہیں کہ اللہ نے جو ان کو کہہ دیا، انہوں نے اپنے کردار سے اپنوں کو ویسے ہی ثابت کر دیا. یعنی مشیت کے بھروسے کو ٹھیس نہیں لگنے دی فاطمہ زہرا اور ان کے گھر والوں میں. یہ بی ان کے گھر والوں کے خط و خال ہے قرآن و حدیث میں. بہت زبردست ماشاءاللہ طریقے سے آپ نے بیان کیا، اور یقیناً روح و ایمان کی تازگی کا سبب ہے یہ پورا پروگرام. خداوند عالم جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم شکر گزار ہیں جو زحمتیں آپ نے فرمائی ہے. اسی کے ساتھ خدا حافظی کرتے ہیں. خدا حافظ، سلامت رہیے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک عمل بھی ہو نہیں سکتا کسی کا بھی قبول، آئینہ خانے سے دل کے گر نہاں ہے فاطمہ. یہ نماز و روزہ حج سب پیکر اسلام ہیں، اور پیکر اسلام کی روح رواں ہے فاطمہ. پہنچے جب معراج پہ احمد تو حیرت سے کہا میرے مالک اب تو بتلا دے کہاں ہیں فاطمہ. تو یہ عظمتوں کے اس آسمان پر ہیں کہ جہاں پر طائر بشر پرواز بھی نہیں کر سکتا. جب فرشتے اس سرحد کو چھو نہیں سکتے تو پھر ہمہ شمع کی کیا حیثیت ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.